إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، پچھلے جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، اور آخر میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی مقدس جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جو تمام انسانوں میں افضل اور بہتر ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، اور تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی کو یوں ہی مقام نہیں ملا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، اس امتحان میں، اس آزمائش میں جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، عروج اور ترقی کے منازل طے کرواتا ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرو اپنے میں وہ قلب سلیم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزما لیتا ہے اور آزمائش میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ یقیناً صحابہ کرام کی آزمائشیں، صحابہ کرام کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کو تحریر کیا جائے تو کئی کتابیں تیار ہو سکتی،
اگر اس پر گفتگو کیا جائے تو کئی گھنٹے نہیں، کئی دن نہیں، کئی مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن ایک سرسری خاکہ آپ کے سامنے آج کے جمعہ کے خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دیں، اور کوئی ایک قربانی نہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی، وقت کی قربانی، اعزاء و اقربا کی قربانی، عیش و عشرت کی قربانی، ہر طرح کی قربانیاں صحابہ نے پیش کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی تو صحابہ کرام نے کبھی توقف نہیں کیا، صحابہ کرام نے کبھی کوئی سستی اور کاہلی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں، تمہارے پاس جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس وقت ہمارے پاس مال زیادہ ہے اور آج میں بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، ان کے گھر کی جتنی جمع پونجی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر کے خرچ کے لیے رکھا اور پورا ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ عمر، آج تو تم نے بہت مال اللہ کے راستے میں پیش کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آج میرے گھر میں جتنا سامان تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ آپ کی خدمت میں ہے اور ایک حصہ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے خرچ کے طور پر چھوڑ کر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بھی بہت سارا مال لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعا دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابوبکر، تم کیا لائے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، گھر میں جو تھا سب لے آیا ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں۔ تو اس طریقے سے صحابہ نے کوئی آدھی دولت، کوئی پوری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا۔ کبھی بھی مال خرچ کرنے سے صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اس وقت پانی کی بہت پریشانی تھی۔ ایک ہی میٹھے کنویں کا چشمہ تھا جس سے لوگ پانی پیتے تھے، وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ تم اپنا کنواں بیچ دو۔ وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے سے اس کو تیار کیا تو آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہودی سے بات کر لی ہے، وہ میٹھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن آدھا ہی بیچے گا، تو آپ لوگ اس کے لیے قیمت ادا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے خریدتا ہوں۔ آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، دستور کے مطابق آدھا کنواں خریدا تھا آپ نے، اس لیے ایک دن مسلمان پانی لیں گے اور ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہے کوئی بھی پانی لے سکتا ہے۔ اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ سارے لوگ مسلمانوں کے دن جب ان کی باری تھی تو پانی بھر لیا کرتے تھے، اور یہودی کی جس دن باری رہتی تھی کوئی پانی لینے نہیں جاتا تھا۔ وہ مجبور ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے رسول، وہ آدھا کنواں بھی میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نبوی میں صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا وہ یہودی بقیہ آدھا کنواں بھی بیچنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول، میں وہ بھی خریدنے کے لیے تیار۔ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے؟ اپنے آپ کو ایسا بناؤ
جیش العسرہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ ہے، لوگوں مجاہدین کے لیے ان کے خرچ کے لیے مال جمع کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مہاپالان کے اللہ کے لیے وقف کیا، 300 اونٹ۔ سوچئے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون ہے، اتنی بڑی تجارت شاید آج کسی مسلمان کے پاس نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی تھی، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اپنا پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو میرا مال ہے یہ آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ وہ اللہ کے رسول جن کی حالت یہ تھی کہ شام کو کھائے تو صبح کا انتظام نہیں ہے، صبح کو کھائے تو شام کا انتظام نہیں ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کروا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو مجبور پایا، ہم نے آپ کو کمزور پایا تو ہم نے مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجہ کی شادی سے ان کا سارا مال آپ کے لیے وقف ہو گیا۔ تو صحابہ نے، صحابیات نے کبھی بھی مال خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا، ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو جو قربانیاں دینی پڑی، جسمانی قربانیاں بھی تھیں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پھیلا ہے، پہنچا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، حضرت بلال پر بہت ظلم کرتا تھا مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تو بہت تکلیف ہوتی تھی، کئی بار امیہ بن خلف کو سمجھایا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایک دن امیہ بن خلف حضرت بلال کو مار رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اگر زیادہ ہمدردی ہے تو خرید لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قیمت کتنی ہے؟ اس نے قیمت بتائی، فوری طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت دے کر کے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا۔ یہی وہ بلال ہیں جن کو پہلے مؤذن رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جسمانی قربانیاں بھی بہت دی گئیں۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انمار بنت سبا الخزاعیہ اس کے غلام تھے، یہ بہت مارتی تھی، بہت ستاتی تھی، کبھی کبھی دہکتے ہوئے انگارے پر لٹا دیتی تھی، گرمیوں میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹا کر کے اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری پیٹھ جل گئی تھی۔ جب مسلمانوں کے لیے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھایا، پوری پیٹھ سیاہ ہو چکی تھی۔ کسی نے کہا کہ اب تو مسلمان بہت خوشحال ہو گئے ہیں، کیا یہ زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی جب آپ کو ستایا جاتا تھا؟ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس وقت اللہ کا نام لینے میں جو مزہ آتا تھا آج تک ہم اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ جب ظلم پر ظلم ہوتا تھا اور اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، وہ محبت، وہ چاشنی اب نہیں مل رہی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، روحانی تکلیفیں پہنچائی گئی ان کو، ذہنی ٹینشن میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جب یہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلے، ہجرت کرنے کے لیے جب نکلے تو مکہ کے لوگ ان کے پاس پہنچے، کہا یہ مال جو آپ نے کمایا ہے یہ مکہ میں کمایا ہے، اس کو ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ پورا مال چھین لیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال مکہ والوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی حضرت ام سلمہ اور بیٹے سلمہ کو لے کر کے آگے بڑھے۔ جب ان کے سسرال والوں کو معلوم ہوا تو سسرال والے آ گئے، کہا ابو سلمہ تم کو جانا ہو تو جاؤ لیکن میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ ان لوگوں نے بیوی کو چھین لیا۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے سفر کر رہے ہیں، اکیلے ہجرت کر رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لوگوں نے مال چھین لیا،
بیوی چھین لی۔ حضرت ابو سلمہ کے سسرال والوں نے جب بیوی کو چھین لیا، ابو سلمہ کے خاندان والوں کو معلوم پڑا تو ان لوگوں نے کہا تم نے اپنی بیٹی چھین لی ہے تو ہمارا پوتا ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو ابو سلمہ مدینہ جا رہے ہیں، ام سلمہ اپنے میکے میں ہیں، اور بچے کو اس کے ددھیال میں کر دیا گیا، دودھ پیتا ہوا بچہ۔ آپ تصور کریں یہ کیسا گھرانہ تھا، کتنی تکلیف، بیوی الگ تڑپ رہی ہے، شوہر الگ تڑپ رہا ہے، معصوم بچہ الگ تڑپ رہا ہے، تینوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ کتنا ذہنی ٹارچر کیا گیا، کتنا روحانی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا، سب کچھ قربان کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک انصاری خاتون تھی، غزوہ احد کے موقع پر ان کا باپ، ان کا بیٹا، ان کا شوہر، ان کے بھائی سارے لوگ شہید ہو گئے۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بڑا ستون ہوتا ہے، اور بیوی شوہر کے سہارے پوری زندگی گزارتی ہے، شوہر کی بھی شہادت ہو گئی۔ جوان بیٹا بھی اللہ کے کام آ گیا، جوان بھائی بھی اللہ کے کام آ گیا، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی، سارے لوگ شہید ہو گئے۔ پھر بھی یہ خاتون کتنی ہمت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے سارے لوگ اللہ کے راستے میں کام آ گئے ہیں، یہ مدینے سے باہر نکل گئیں، اور جو بھی مدینے سے واپس جو بھی جنگ سے واپس آتا غزوہ احد سے، اس سے پوچھتی کہ بھئی کیا حال چال ہے، جنگ کا کیا حال ہے؟ تو کہا جنگ تو الحمدللہ مسلمان جیت لیے ہیں، لیکن تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں، تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ہمارے یہاں کتنی خواتین بیٹھی ہیں، جوان بیٹا، شوہر، باپ، بھائی کی جدائی کوئی برداشت کر پائے گا؟ اگر کسی گھر میں 1 سے 2 میت ایک ساتھ نکل جائے تو پوری گھر کی میت نکل جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ خاتون پہاڑوں کے جیسا ایمان رکھنے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی ہیں، کہتی نہیں اللہ کے رسول باحیات، اور جیسے ہی آپ کا چہرہ اس خاتون کے سامنے آتا، پکار اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت ہم برداشت کر سکتے ہیں، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے یہ صحابہ کرام اور صحابیات ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ نہ صرف مال کی قربانی دی، نہ صرف روحانی تکلیفیں پہنچائی گئیں، بلکہ صحابہ کرام نے اپنے خواہشات کی بھی قربانیاں دی، اپنے جذبات اور احساسات کی بھی قربانیاں دی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ لوگوں جنگ کے لیے نکلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت حنظلہ ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی نئی نویلی شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی سے انہوں نے رات میں ہم بستری کی ہے، شب زفاف منایا ہے، صبح کو اعلان ہوتا ہے، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کام آ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جنگ ختم ہونے کے بعد لوگوں مسلمانوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حنظلہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے پورا میدان ڈھونڈ لیا ہے لیکن حضرت حنظلہ کی لاش ہمیں نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث، غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات ہم نے سنی، ہمیں تردد ہوا کہ آخر اتنی بڑی فضیلت کیسے ملی، فرشتوں نے کیسے غسل دیا؟ کہتے ہیں ان کے گھر پہنچے، تحقیق کیا گیا تو ان کی بیوی نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہم بستری کی تھی، ابھی نئی نویلی
شادی ہوئی تھی، میں ان کی نئی نویلی دلہن ہوں، لیکن ان کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، حالت جنابت میں ہی چلے گئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، فرشتوں نے غسل دیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ اگر ایک ایک قربانی کا تذکرہ کیا جائے میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات، سینکڑوں واقعات مل سکتے ہیں، لیکن میں ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک سرسری طور پر صحابہ کرام کی قربانیوں کا ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنے وقت کی قربانیاں دی۔ کیسی قربانیاں؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے، حدیثوں کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو اسی وقت آپ نے ایک چبوترا بنایا جس کا نام صفہ ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب صحابہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں یہاں آئیں گے، اس چبوترے پر قیام کریں گے، یہاں تعلیم حاصل کریں گے، ان کے لیے کھانے کا پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جب بھی یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر مسجد میں تعلیم کا انتظام ضروری ہے، ہر مسجد میں تعلیم کا انتظام ضروری ہے۔ تعلیم، یہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے بلکہ قوم کے نونہالوں کو یہاں سے دین کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں علمی حلقے لگے رہتے ہیں۔ جو حضرات جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا، کئی حلقے لگے رہتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد رکھا جائے، تلاوت قرآن سے یہاں کی فضائیں گونجتی رہیں، یہ مقصد ہوتا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی پر ایک چبوترا بنایا جس کا مقصد تھا کہ غریب صحابہ یہاں آئیں، یہاں قیام کریں اور تعلیم حاصل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا، ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ لوگ بہت سارے صحابہ تھے لیکن جتنی روایتیں آپ نے کی ہیں کسی اور نے نہیں کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ مختلف کاموں میں مشغول رہتے تھے، کوئی تجارت میں، کوئی زراعت میں، لیکن میں اپنا پورا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، میں نے اپنا پورا وقت تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، پورا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاتا تھا۔ اور حالت ایسی ہوتی تھی کبھی کبھی کئی دنوں تک کھانا نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوزیشن یہ تھی کہ میں مسجد نبوی کے کونے میں پڑھا رہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ میں سویا ہوا ہوں، حالانکہ میں سویا نہیں رہتا تھا، میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، مسلسل بھوکے رہنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! پیٹ پر پتھر باندھ کر کے صحابہ کرام نے اس اسلام کی آبیاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے مسلسل بھوکے رہنے کی وجہ سے، کئی دنوں تک کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے تھے حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کیا، اگر خواتین کی بات کی جائے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کرنے والی ہیں۔ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی باتوں کو کوٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نبی کی بات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ایسی مبلغہ، ایسی فقیہہ، ایسی محدثہ، ایسی مفسرہ میرے بھائیوں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فقاہت کی کہ صحابہ اکرام، بڑے صحابہ اکرام جب کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے تو اس خاتون کے پاس رجوع کیا کرتے تھے، بڑے صحابہ اماں عائشہ کے پاس رجوع کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کا حل بتایا کرتے تھے، اپنا سب کچھ وقف کیا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ان کی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے ایک حدیث کو
نہیں سمجھ سکے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس لباس میں انتقال کرتا ہے اسی لباس میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ صحابی جب انہوں نے اس حدیث کو پڑھا تو سوچا کہ میری موت کا وقت قریب ہو گیا ہے، انہوں نے ایک نیا جوڑا کپڑا سلایا، بہترین نفیس قسم کا کپڑا سلایا اور اس کو زیبتن کیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کپڑے میں جب میں انتقال کروں گا تو قیامت کے دن جب اٹھوں گا تو کیا کروں گا، ایک نئے کپڑے میں، نفیس کپڑے میں اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے۔ انہوں نے حدیث کا مفہوم نہیں سمجھا۔ ارے قیامت کے دن تو سب ننگے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہو۔ یہاں جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے لباس کا، یہاں سے مراد ہے کہ وہ کس حال میں انتقال کیا۔ اگر ایمان کی حالت میں انتقال کیا ہے تو گویا کہ ایمان کا لباس ہے، اور کفر کی حالت میں انتقال کیا ہے تو اس کے پاس کفر کا لباس۔ جس حالت میں انتقال کیا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے، یہ ہے مفہوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ اور صحابیات آپ سے باتیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہمیشہ محنت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، رات دن بھاگ دوڑ کرتا ہوں، لیکن میرا بھائی ہے وہ محنت نہیں کرتا۔ کہا تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا وہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ کہا آپ کیا کرتا ہے؟ کہا آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کی باتوں کو سنتا ہے، میں اکیلا محنت کرتا ہوں اور وہ کچھ نہیں محنت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم جو محنت کرتے ہو اور تمہیں جو فائدہ ہوتا ہے تمہارے اسی بھائی کی بدولت ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو دین کے لیے، علم کے لیے وقف کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانا، دین سیکھنے کے لیے، تعلیم سیکھنے کے لیے تعلیمی حلقوں میں بیٹھنا، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو کیسے کیا آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ 2-3 واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے سب سے بڑی قربانی جو کی وہ جان کی قربانی۔ دنیاوی اعتبار سے انسان سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرتا ہے، جان نہ جانے پائے، سب کچھ چلا جائے، جان کو آخری وقت میں انسان جان بچانے کی فکر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ پر ایمان لائے تو انہوں نے اپنی جان کی بھی فکر نہیں کی۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ لیا جنگ کے موقع پر تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ تیار ہو جائیے، ہم آپ کے حکم پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم وہ نہیں ہیں، آپ ہم کو حکم دیں گے، ہم گردن کھٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جنگیں لڑی، کتنے صحابہ شہید کیے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو صحابہ نے ہر طرح کی قربانی، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانیاں دی۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر اس وقت میں کافروں کی صفوں میں گھس جاؤں اور میں شہید کر دیا جاؤں، میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی کے ہاتھ میں کھجور تھا، انہوں نے وہ کھجور پھینک دیا، کہا یہ کھجور کھانے میں دیر ہو جائے گی، کھجور پھینک دیا، تلوار اٹھائی، کافروں کے صفوں میں گھس گئے اور مقام شہادت حاصل کر لی، شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کبھی دریغ نہیں کرتے تھے، کبھی جان سے نہیں ڈرتے تھے، جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ صحابہ کرام نے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں، صحابیات بھی پیچھے نہیں رہی ہیں۔
صحابیات بھی پیچھے نہیں رہی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے اگر کسی نے خون بہایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی رفعت اور بلندی کے لیے اور کلمے کی لاج رکھنے کے لیے، تو ایک خاتون ہیں جن کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے جانتی ہے۔ کون نہیں جانتا ہے حضرت سمیہ کو؟ ابو جہل بہت ظلم کرتا تھا ان کے اوپر، اور مقصد یہی تھا کہ نبی کے بات کا انکار کر دو، لیکن حضرت سمیہ نے کہا میری جان چلی جائے لیکن میں دین کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ نے توحید میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر توحید انسان کے دل میں بس گیا تو انسان کے خون کے ایک ایک قطرے میں سرایت کر جاتا ہے، اور انسان دنیا کی ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو توحید سے اور ایمان سے الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت سمیہ ایک بوڑھی خاتون، اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا کہ دین اسلام سے پھر جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں اور پھر سے کفر کے اندر واپس آ جائیں۔ حضرت سمیہ نے کہا میری جان چلی جائے لیکن میں توحید سے پھرنے والی نہیں۔ 2 اونٹوں میں دونوں پیروں کو باندھ دیا گیا، 2 اونٹوں کو 2 مخالف سمتوں میں ہانک دیا گیا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی قربانیاں دی ہیں، صحابیات نے بھی وہ قربانیاں دی۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 70 قاریوں کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 قاریوں کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بے وفائی کی، وہ 70 بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے حفاظ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1-2 صحابے باقی بچے۔ بعد میں ان کے لیے ایک وقت رکھا گیا کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ سولی پر چڑھانے سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تختے پر جہاں پر ان کو سولی دی جانے والی تھی، اسی تختے پر اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، مختصر نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں، کتنی اچھی شہادتیں ہوئی ہیں یہ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب ان کو سولی پر چڑھایا گیا، ایک شخص دھاردار ہتھیار لے کر کے ان کے جسم کو چیرتا ہے، ان کے دل کے پاس چوہتا ہے اور کہتا ہے ابھی بھی تم دین کا انکار کر دو، محمد کی رسالت کا انکار کر دو۔ تختہ دار پر چڑھے ہوئے ہیں، پھانسی گلے میں لگی ہوئی ہے، جسم کو چیرا جا رہا ہے، دل کو کریدا جا رہا ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسی 100 جانیں اسلام کے نام پر قربان ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام قربانیاں چاہتا ہے، ایسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ چاہتوں سے اور خواہشات سے جنت نہیں ملا کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو عزت ملے، رفعت اور بلندی ملے، تو صحابہ کرام کی اس تاریخ کو دہرانا ہوگا، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ارے یہ تو قربانیوں کی بات کرتے ہیں، صحابہ ایسے بھی تھے جن کو کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے معلم رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے جس شخص کو اپنا نائب معلم بنا کر بھیجا، یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا، جاؤ دین کی تبلیغ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے مصعب بن عمیر نے مدینے کی راہ کو ہموار کر دیا تھا، وہاں کی فضا کو ہموار کر دیا تھا۔ یہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ لاشوں کو اکٹھا کیا گیا،
کفن کی تیاری کی گئی. کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک چھوٹی سی چادر تھی، جب ان کے سر کو ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، جب پیر پہ ڈالا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. آج بہت سارے لوگ کتنے کپڑے اپنے میت کو دیتے ہیں اور کیسے کیسے کپڑے دیتے ہیں. صحابہ دنیا سے چلے گئے، کفن بھی نصیب نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول مصعب بن عمیر کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کفن کا انتظام نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی چادر ہے جو ان کے جسم کے لیے ناکافی ہے. جب ان کے سر کو ڈھانپ دیا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اور اگر پیر پہ ڈال دیا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے، سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پیروں پر گھاس ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. صحابہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے کہ پورا کفن بھی نہیں مل سکا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت کا اور تجہیز و تکفین کا وہ منظر یاد کرتا ہوں اور آج کے دسترخوان کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا، کہیں آخرت میں محروم تو نہیں ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی مختصر قربانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. یہ میں نے کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ صحابہ معیار ہیں، صحابہ معیار ہیں. ہمیں اپنے آپ کو صحابہ کی طرح بنانا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُهُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کا ایمان ہے تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے. اس لیے صحابہ ہمارے معیار ہیں. صحابہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قربانی یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے اندر بھی وہ جذبہ اور اس طرح کی ولولہ اور جوش اور تڑپ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے. خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.